اگر آپ ایک پاکستانی ہو تو آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ پاکستان نے ساؤتھ کوریا، جاپان، سنگاپور جیسی ترقی کیوں نہیں کی؟ حالانکہ جاپان تو ورلڈ وار 2 کے بعد بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ تو ایسی کیا وجوہات ہے کہ آج پاکستان ان ممالک کی لسٹ میں شامل نہیں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب جانیں گے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا۔ نئی سرحدیں، نئی ایڈمنسٹریشن اور لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلا چیلنج ملک کے مضبوط ادارے بنانا تھا۔ کسی بھی ملک کی ترقی صرف روڈز اور بلڈنگ سے نہیں ہوتی، ان کی اصل بنیاد مضبوط ادارے ہوتے ہیں۔ جب ادارے مضبوط ہو تو قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور انویسٹر کو یقین ہوتا ہے اور اکنامی سٹیبل رہتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی اور ادارتی انسٹیبلٹی نے لانگ ٹرم پلاننگ کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہر ملک کو ترقی کرنے کے لیے 10 یا 20 سال کی لمبی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے۔ جب پلاننگ ہی مکمل نہ ہو سکے تو ترقی کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں تعلیم کی طرف۔ سوچو ایک کرکٹ ٹیم ہے جس میں 11 میں سے صرف 6 پلیئرز کو ٹریننگ ملی ہو اور باقی سب کو نہیں۔ کیا وہ ورلڈ کپ جیت کے آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہی مثال ملکوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب لاکھوں بچے اسکول نہیں جا پاتے تو ملک کے پاس مستقبل کے انجینئرز، انٹرپرینئرز، سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کی کمی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں آج بھی لاکھوں بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی ایک بہت بڑی پاپولیشن اپنی پوری صلاحیت حاصل نہیں کر پاتی۔ ساؤتھ کوریا نے اپنی ترقی کا سب سے پہلا قدم اپنی تعلیم کو بنایا۔ انہوں نے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز پر بھرپور انویسٹمنٹ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس چند دہائیوں میں ہی ہائیلی اسکلڈ ورک فورس تیار ہو گئی جو دنیا کی کوئی بھی بڑی کمپنی کھڑی کر سکی۔ لیکن مسئلہ صرف تعلیم تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب ایک بچہ اسکول کی جگہ کسی ورک شاپ میں کام کر رہا ہو، جب ایک بچہ کتابوں کی جگہ مزدوری کر رہا ہو تو اس کا مستقبل متاثر ہوتا ہے، اور جب ایسے لاکھوں بچے کر رہے ہوں تو پورے ملک کا مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ لیبر صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اکنامک مسئلہ بھی ہے، کیونکہ آج کا اسکول اسٹوڈنٹ کل کا اسکل ورکر بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل فرق اکنامی میں آیا کہاں سے؟ دنیا کی ترقی یافتہ ملک صرف را مٹیریل نہیں بیچتے، وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بیچتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا موبائل فونز، کارز اور الیکٹرانکس بناتا ہے۔ جاپان ایڈوانس ٹیکنالوجی اور مشینری کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ انہوں نے مینوفیکچرنگ اور الیکٹرانکس پر فوکس کیا۔ پاکستان کی اکنامی میں ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر اہم کردار ادا کرتے ہیں جو کہ ضروری سیکٹرز ہیں، لیکن ہائی ٹیک انڈسٹریز میں اس رفتار سے ترقی نہیں ہوئی جس رفتار سے ایسٹ ایشیا ملکوں میں ترقی ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں پاپولیشن گروتھ کی طرف۔ امیجن کرو ایک اسکول جو 500 بچوں کے لیے بنایا گیا ہو، لیکن اچانک سے اس میں 1500 بچے آ جائیں۔ کیا سب کو ایک جیسی فیسلٹیز مل سکیں گی؟ مشکل ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھی، جس کی وجہ سے سکولز، ہاسپٹل، جابز وغیرہ پر پریشر بڑھتا گیا۔ جب پاپولیشن گروتھ اکنامک گروتھ سے زیادہ تیز ہو جائے تو وہ ڈیولپمنٹ کو اور زیادہ مشکل بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ پاپولیشن بری چیز ہے۔ اگر پاپولیشن ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ ہو تو وہ ملک کی طاقت بن سکتی ہے، لیکن اگر اسکلز اور اپرچونٹیز کی کمی ہو تو وہ بن جاتی ہے۔ اب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جس ملک کے پاس جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے۔ ساؤتھ کوریا نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر بہت پیسہ لگایا۔ انہوں نے یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کو مل کر کام کرنے کا موقع دیا، جس کی وجہ سے ہنڈائی اور سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیز پیدا ہوئی۔ پاکستان میں بھی ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی نہیں، لیکن ریسرچ، انوویشن اور ڈیولپمنٹ پر اس لیول کی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی جس لیول کی گلوبل کمپٹیشن کے لیے ضروری تھی۔ اسی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی گیپ بڑھتا گیا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کامیاب نہیں ہو سکتا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی نوجوان دوسرے ممالک میں جا کر اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ ٹیلنٹ میں نہیں، سسٹم اور اپرچونٹیز میں ہے۔ ساؤتھ کوریا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ترقی صرف ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ تعلیم، ڈسپلن، لانگ ٹرم پلاننگ اور مضبوط اداروں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جاپان کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے محنت اور انوویشن ایک ملک کو تباہی کے بعد بھی کی بڑی اکنامیز میں شامل کر سکتی ہے۔ اس حال دکھاتی ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ اور انڈسٹریل گروتھ سے چند دہائیوں میں ملک کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے۔ دوستو، سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا یا نہیں،
سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں جو دنیا کے کامیاب ترین ملکوں نے ہمیں دیے؟ اپنی رائے کومنٹس میں بتائیں اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔